اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ 60 نمبر آیت کی پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اس میں فرمایا گیا فتولی فرعون فجمع کیدہ، فرعون اپنی جگہ سے پلٹا اور تمام اپنی تدبیریں جمع کی۔ یہاں پہ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ اس نے ملک بھر کے تمام جتنے ماہر جادوگر تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا، انہیں ایک جگہ پر جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے ہدایات دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان ساحروں کی تعداد، جادوگروں کی تعداد 72 تھی اور باقی جو اقوال ہیں اس میں ان کی تعداد مختلف ہے، یعنی 400 سے لے کے 9 لاکھ تک ان کی تعداد بتائی گئی ہے۔ یہ سب جو ہیں اپنے ایک رئیس شمعون کے ماتحت کام کیا کرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ جو رئیس تھا یہ اندھا آدمی تھا۔ ثم اتا، پھر وہ ان ساحروں کو لے کر مقابلے کے لیے مقررہ میدان میں آ گیا۔ تو یعنی جیسے آپ کو اوپر بتایا گیا کہ بعض فرماتے ہیں کہ 70، بعض فرماتے ہیں کہ 15,000 اور بعض اس سے بھی زیادہ بتاتے ہیں کہ چوٹی کے جادوگر اکٹھے ہوئے، ان کو خوب سارا لالچ دیا کہ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو ان کو بہت سا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ تو یعنی ایک اور جگہ جو ہے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو اگر تم یعنی غالب آ گئے تو میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا، اپنے خاص لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ یعنی یہ جو انعام کی لالچ تھی یہ فرعون کی طرف سے جادوگروں کو دی گئی تھی۔ اب جب یہ سارے جو جادوگر تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ قال لهم موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَيْلُكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، یعنی تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم پر افسوس ہے کہ خدا پر جھوٹ نہ باندھو اور جادو سے باز آ جاؤ۔ اور اب یہاں پر جو ہے ایک پیغمبرانہ نصیحت تھی جو کہ مقابلے سے پہلے پیغمبر نے ان لوگوں کو کی، یعنی اللہ کی سچی نشانیوں کو سحر کا نام دے کر ان کا مقابلہ جو ہے جادو سے کرنا کیا ہے، سخت نادانی کی بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کا مقابلہ کرنے کے مترادف بات ہے۔ تو یہاں پہ یعنی پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، خدائے وحدہ لا شریک کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور تاکہ تمہارے اندر خوف پیدا ہو، تمہاری عاقبت سنور جائے، اور تم جو ہے اس حق کے مقابلے میں جادو کو لاتے ہو، یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اگر اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو فَيُسْحِتَكُمْ، یعنی ہلاک کیے جاؤ گے، بعذاب، تو خدا تعالیٰ تمہیں عذاب بھیج کر ہلاک کر دے گا۔ تو یعنی اس وقت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی طاقت تھی اور جو قوت تھی اس کے ساتھ بات کر رہے تھے، اسی قوت کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لہجے پر ایک ایسا رعب ڈال دیا تھا، اور جب انہوں نے یہ فرمایا افترا اللہ، یعنی اس سے باز آ جاؤ، تو ان کے لوگوں، ان سب کے دلوں پر ایک یعنی خوف طاری ہو گیا تھا۔ اور یہ بھی فرمایا وقد خواب من افترا، یعنی تحقیق وہ شخص ناکام ہوگا، ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور توحید کو مٹانا چاہا، سچے دین کی جو ہے کا انکار کیا اور خدا کی طرف غلط باتیں منسوب کی۔ یہ سب افترا علی اللہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ تو ایسا کرنے والا جو ہے وہ کبھی کامیاب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو یہ لوگ کامیابی کی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم مقربین میں سے بن جائیں گے، ہمارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوگی، تو کبھی یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ بات کیا تھی کہ یہ ایک پیغمبرانہ نصیحت تھی جو مقابلے سے پہلے ایک نبی کو ان کی عادت ہونی چاہیے کہ ایک نبی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پہلے جو ہے وہ دعوت کے ذریعے یعنی نافرمانی سے باز رکھیں۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی ان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اب ان کے سادے سے الفاظ سن کر ان جادوگروں کے دلوں پر جو ہے یعنی ایسا زلزلہ پڑا کہ یہ آپس میں ان کی اختلاف ہونے لگا، یعنی کوئی کہنے لگا کہ یہ کلمات کوئی جادوگر نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے۔ تو
ثابت یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے لوگ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور فرعون نے بھی جو ہے حواریوں کی ان چیز کو محسوس کر لیا، تو وہ آپس میں کیا کہنے لگے، فتنازعوا امرهم بینہم، یعنی آپس میں انہوں نے اس معاملے میں جھگڑا کیا، سرگوشیاں کرتے ہوئے اس بات پہ جھگڑا کیا۔ یعنی بعض کہتے تھے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سچی نکلی تو پھر یعنی کیا ہوگا، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اگر ہمارا جادو ان پر نہ چلا تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایسی صورت میں کسی نے کہا کہ مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، مقابلے سے دستبردار ہو جانا چاہیے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے کیونکہ پیچھے بھی جو ہے وہ شکست اور موت ہی ہے۔ تو ایسے حالات میں اثر النجوہ، فرعون اور اس کی حواریوں کی خفیہ میٹنگ ہوئی تاکہ آئندہ کا جو لاہ عمل جو ہے وہ طے کیا جا سکے، ٹھیک ہے۔ تو آخر میں بحث و مباحثے کے بعد پھر اسی بات پر اصرار کیا گیا کہ جو فرعون پہلے کہہ چکا تھا، قالوا ان ھذان لساحران، کہ یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم کہ من ارضکم بسحرہما، یعنی یہ دونوں تمہیں تمہاری سرزمین سے جادو کے زور پر نکالنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں انہوں نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں تھی موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے تو صرف یہ اللہ کی وحدانیت کی بات کی اور اس کو قبول کرنے کی بات کی، اور یہ کہا کہ ہمیں جو ہے یعنی بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں۔ تو ان بیوقوفوں کی سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے تو کوئی ایسا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ مطلب اس بات کا یہ ہے کہ تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو تمہارا طریقہ ہے یعنی وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یعنی یہ دونوں بھائی تمہارے اچھے طریقے کو موقوف کر دیں گے، تو اس لیے جو ہے تم ہمارا پورا ساتھ دو اور مقابلہ کرو تاکہ ہم ان سے چھٹکارا حاصل کریں، ورنہ وہ ہمیں مغلوب کر کے ہمیں ہر چیز سے بے دخل کر دیں گے اور خود حکومت اور مال متاع پر قابض ہو جائیں گے، تو اور پھر جو ہے اس کے بعد یہ جو ہے اپنا طریقہ رائج کر دیں گے۔ تو اس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ تم سب جو ہے وہ اس مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آگے یہاں فرمایا گیا ہے کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، یعنی فرعون نے جو ہے جادوگروں کو کیا کہا، اپنے تمام وسائل اکٹھے کرو، ثم اتوا صفا، پھر پورے طریقے سے صف بندی کر کے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ کرو، اور ساتھ جو ہے دوبارہ سے ان کو خوب اچھا سا لالچ بھی دیا، وقد افلح اليوم من استعلا، یعنی فلاح اور کامیابی اس کو حاصل ہوگی جو آج کے دن غالب آ جائے گا۔ تو مطلب یہ کہ یہاں پر یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ تھا کہ فرعون اپنے آپ کو ہر حال میں حق پر ہی سمجھ رہا تھا، تو اسی لیے اس کو یہ یقین تھا کہ وہی غالب ہوگا، تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کی۔ اور پھر جو ہے یعنی یہاں پہ یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جمع مردی سے مقابلہ کرو، اگر جیت گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور بڑا انعام ملے گا، بادشاہ کے مقربین بن جاؤ گے، بڑی بڑی خلعتیں ملیں گی اور جاگیریں عطا کی جائیں گی، اور آرام و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو گے۔ تو یہاں تک بات کیا تھی کہ جو جادوگروں کو یعنی ایک نصیحت کرنا موسیٰ علیہ السلام کی، اور پھر جادوگروں کا پریشان ہو جانا، آپس میں جو ہے مشورے کرنا کہ واقعی اللہ کے مقابلے میں تو جادوگر کچھ بھی نہیں، جادو کچھ بھی نہیں، تو اس بارے میں پریشان ہو جانا، پھر فرعون کا دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ اس چیز پہ آمادہ کرنا کہ نہیں، یہ تو واقعی وہ لوگ ہیں جو ہمیں ہماری حکومتوں سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، ہماری جاگیروں پر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے ان کا مقابلہ بڑے دل کے ساتھ اور ڈٹ کر کرو۔ تو ان کو دوبارہ سے ابھارا اور بڑی بڑی لالچیں دی، ٹھیک ہے۔ تو کل انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح مقابلہ کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اس کو معجزات دکھائے، تو اس نے ان تمام معجزات کا بھی انکار کیا اور تکذیب کی، اور کہنے لگا کہ یہ تو جادو کا کارنامہ ہے۔ تو اس نے لوگوں کو یہ کہہ کر مشتعل کر دیا یا مشتعل کرنے کی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام سحر کے زور سے تمہاری سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، بلکہ تمہاری تہذیب ہی مٹانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح اس نے جو ہے ان کے مقابلے میں ایک دن مقرر کیا کہ اس نے اپنا جادو بھی پیش کرنے کی آفر کی۔ اب ایک دن طے پا گیا، اس دن اور اس وقت میں جو طے کیا گیا تھا وہاں بہت سے جادوگر اکٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہونا تھا۔
اب جادوگر تو شروع میں بڑے لالچی تھے، اور انہوں نے یعنی فرعون سے یہ پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا، تو فرعون نے ان کو بہت بڑے انعام کی آفر کی، اور ساتھ ہی اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا۔ جب سب جادوگر میدان میں اکٹھے ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے خطاب فرما کر ان کو پہلے پیغمبرانہ نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، ایسا کرنے والا سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اگرچہ جادوگر کسی حد تک دل برداشتہ ہوئے، ان کے دل میں تھوڑا بہت خوف خدا بھی آیا، لیکن وہ انعام کے لالچ میں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ پھر اس مقابلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات یہاں بیان فرمائے ہیں، اور بعض دوسری صورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں۔ یہاں پر صرف اتنا ہی مضمون آیا ہے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تسلی کے لیے ضروری تھا، کیونکہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہ صورت تسلی رسول اور تسلی صحابہ کرام کے لیے تھی۔ تو جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں، لوگ جو ہے وہ میدان میں جمع ہو گئے، تو جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام بھی آمنے سامنے آ گئے۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ ڈالیں گے، یعنی آپ کے جو ہاتھ میں چیز ہے کیا آپ وہ ڈالیں گے، یا آپ یعنی اپنا، ان کے کہنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ کیا پہلے آپ اپنا جادو دکھائیں گے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، کہ یا ہم پہلے جو ہے اپنا کرتب دکھائیں یا ہم پہلے ڈالیں۔ تو مطلب یہ تھا کہ مقابلے کی ابتدا کس طرف سے ہو۔ آپ دیکھیں یہاں پر جادوگروں نے اپنی بے فکری اور بے پرواہی کا مظاہرہ کرنے کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو سے یہ بات کی کہ پہلے ہم کریں یا آپ کرتے ہیں اپنا عمل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا، بل القوا، یعنی پہلے تم ڈالو، یعنی اپنے جادو کا کرشمہ دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس جواب میں بہت سی حکمتیں تھیں۔ اول تو حکمت یہ تھی کہ جو مجلس کا ادب ہوتا ہے کہ پہلے یعنی مخالف کو دعوت دی جائے، ٹھیک ہے نا، تو شریفانہ جواب یہی تھا۔ اور دوسرا بات یہ تھی کہ جادوگروں نے جب یہ اپنے اطمینان اور بے فکری کا مظاہرہ کیا، انہیں اتنا یقین تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہی کو ابتدا کرنے کا موقع دے کر اپنی بے فکری اور اطمینان کا بھی ثبوت دے دیا۔ اور تیسری یہ حکمت تھی پہلے ان کو دعوت دینے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے جادو کے سب کرشمے آ جائیں، اس کے بعد وہ اپنے معجزات کا اظہار کریں تو بیک وقت غلبہ حق کا ظہور واضح طور پر ہو جائے۔ تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر اپنا عمل یعنی شروع کیا، اور اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جو بہت زیادہ تعداد میں تھی بیک وقت زمین میں ڈال دی، اور وہ سب کی سب بظاہر سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آئیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا، تو یعنی جیسے ہی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی تو جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ اس طرح نظر آ رہی تھی گویا کہ وہ دوڑ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ کہ سحر جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کی نظر بندی یا ایک کرتب ہوتا ہے۔ شبد باز جو ہوتے ہیں وہ محض ہاتھ کی صفائی کے ساتھ کوئی ایسا کام کر جاتے ہیں جو دوسروں کی نظروں میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ اب آپ خود بھی یعنی بچپن میں ہم لوگ بھی جاتے تھے اسکول، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جادوگر آیا ہوتا تھا، وہ ہمیں جادو دکھاتا تھا، تو کبھی کسی جو ہے بچی کو غبارے میں سے نکال لیتا تھا، جب یا پھر غبارے میں سے کبوتروں کو نکال لیتا تھا، یا رومال میں سے کبوتر کو نکال لیتا تھا، تو اس طرح جو ہے وہ اکثر جادو دکھاتے تھے۔ لیکن یہ کیا ہوتا ہے، یہ کوئی ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے جو کہ دوسروں کی نظر میں کچھ اور نظر آتا ہے۔ جادو کسی چیز کی حقیقت کو نہیں بدل سکتے، بلکہ حقیقت تو ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے، البتہ فریب نظر کے ذریعے حقیقت کے برخلاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی نظروں کا دھوکہ ہوا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی، حقیقت میں وہ بالکل ساکن تھی، ٹھیک ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جی میں کچھ خوف محسوس کیا۔ اب یہاں پہ یہ بات اچھی طرح محسوس کر لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف کس بات کا تھا۔ ظاہر وہ اللہ کے بھیجے ہوئے تھے اور واضح نشانیاں لے کر اللہ کے حکم سے آئے تھے، تو انہیں اپنی مغلوبیت کا قطعاً خوف نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اپنی مائیت کا وعدہ رکھا ہوا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کبھی بھی یعنی مغلوب نہیں ہوں گے۔ لیکن
البتہ انہیں یہ خوف ضرور تھا کہ شاید عام لوگ جادو اور معجزے میں امتیاز نہ کر سکیں۔ ظاہر ہے جادوگروں کی جو رسیاں تھیں وہ سانپ نظر آنے لگی، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے وہ بھی سانپ بن گئی۔ تو عام لوگ جو ہے وہ حقیقت اور جو مجازی چیز ہے اس میں کیسے فرق کریں گے؟ تو یہاں پر جو یہ خوف ہے یہ ایک فطرتی عمل تھا، ٹھیک ہے نا، ایک ظاہر ہے وہ بشر بھی تھے تو انہیں اپنی جان کے بارے میں کوئی ایسا خوف نہیں تھا، بلکہ خوف کس کے بارے میں تھا؟ لوگوں کا خوف تھا کہ لوگ جو ہے شاید اس چیز پہ یقین نہ کر سکے، اور اس خوف کو انہوں نے اپنے نفس میں چھپا کے رکھا ہوا تھا، دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو سارا جو خوف تھا یہ ان کے اور اللہ کے درمیان میں تھا، ٹھیک ہے نا، تو اللہ ہی نے پھر ان کو اس چیز کی تسلی دی۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ ہم ڈرو نہیں، یقین رکھو کہ تم ہی سر بلند رہو گے۔ تو یہ بات کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں جو خطرہ تھا اس کو دور فرما دیا کہ لوگوں کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ سچ کون سا ہے اور جھوٹ کون سا ہے۔ تو یعنی اس سے بھی بڑی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، جب لوگ یہ دیکھیں گے تو یہ سب کے سب ان کے دلوں سے ان کے دلوں میں جادو کی حقیقت کھل جائے گی، تو ان کو تسلی دے دی۔ فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی خطاب فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو ڈال دیں۔ مراد اس سے موسیٰ علیہ السلام کی ویسے تو عصا تھی کہ ان کے ہاتھ میں جو عصا ہے یعنی لاٹھی ہے، لیکن یہاں پہ عصا کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اشارہ دے دیا کہ جو کچھ بھی ہاتھ میں ہے اس کو پھینک دیں، اس کی پرواہ نہ کرے کہ کیا ہے، کیونکہ ان کے جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جو کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ سب کا سب کیا کرے گا، وہ ان کے ہاتھ سانپوں کو نگل جائے گا۔ تلقف ما صنعوا، یعنی یہ نگل جائے گی جو کچھ جادوگروں نے بنایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی کی تعمیل میں اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا تو وہ ایک اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ جس نے جادوگروں کی جتنی بھی رسیاں تھیں اور جو ان کی بڑی بڑی سٹکس وغیرہ تھیں ان سب کو جو ہے وہ سانپ نے نگل لیا۔ تو تفسیری روایت جو ہے اس میں یہ آتا ہے کہ جب اس بڑے اژدہا نے پھنکارا تو فرعون اور اس کی حواریوں پر دہشت طاری ہو گئی، انہوں نے ڈر کے مارے بھاگنے کی کوشش کی۔ تو چونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ جشن کا دن تھا اور یہ نظارہ جو تھا یہ کھلے عام سارے لوگوں نے دیکھا تھا، کھلے میدان میں سب لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا تھا۔ انما صنعوا کید ساحر، یعنی انہوں نے ایک جادوگر کا فریب بنایا، بھلا حقیقت کے مقابلے میں ان رسیوں کی کیا حیثیت تھی۔ تو پھر فرمایا ولا یفلح الساحر حیث اتی، جہاں بھی یعنی جہاں سے بھی یہ جادو آئے گا جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو ان تمام جادوگروں کو بھی منہ کی کھانی پڑے گی، ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو جائیں گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تسلی تھی اور ظاہر ہے ہاتھ میں معجزہ بھی تھا، اور پھر اس سارے عمل کو جو ہے پورے مصر کے شہریوں نے جو ہے وہ دیکھا، کھلے میدان میں مشاہدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یعنی باعزت سب کے سامنے جو ہے پیش کر دیا، اور یہ جو جادوگر تھے یہ ناکام اور نامراد ہوئے۔ تو اصل میں ان کی ناکامی اور نامرادی کس کی تھی؟ یہ اصل میں فرعون کی ناکامی تھی۔